اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت آپ کو تحفہ ملا ہے کیا؟ الحمدللہ. ہینڈل والا تحفہ ملا آپ کا؟ یار میرے بکرے کی توہین تو مت کرو یار. نہیں نہیں دیکھیں ہینڈل بھی ہے اور سائڈ گلاسز بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو پائدان بھی بول دو گے پھر آپ کی مرضی ہے. یہ بھائی 4 سینگ والا دمبا ہے. جس نے گفٹ دیا ہے وہ اگر اس کے بال کاٹ کے دیکھتا تو اس کو پتا چلتا کتنا وزنی ہے. اب اس میں 2 من کے تو بال ہے اس میں. آپ کو معلوم ہے اون بڑی قیمتی ہوتی ہے. اون کی قیمت ہے اور قربانی کی نیت جب ایک جانور پر کر لی نا تو اب اس کا اون کاٹنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کاٹ لیا تو اس کو خیرات کرنا پڑے گا, صدقہ کرنا ہوگا. ہاں یہ ذبح جب ہو جائے نا تو اب جس نے ذبح کیا قربانی کا جو مالک ہے اس کا, اب یہ اونٹ اس کا اون نکال سکتا ہے. تو ان کا بھی تو کچھ وزن ہوگا نا, 5 کلو تو بال ہوں گے. دینے والے نے کوئی اچھی نیت سے دیا ہوگا نا یار. تو 2 سنگوں والا دے دیتا حضرت, یہ 4 سنگوں والا. 4 سینگ والا نایاب ہوتا ہے اور بہت قیمتی ہے یہ الحمدللہ. اور دوست کے ہاتھ سے جو بھی ملے نا وہ اچھا ہوتا ہے, چاہے مطلب ایک قطرہ ہو وہ اچھا ہوتا ہے. اور ہم کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. حدیث پاک میں تہادو تحابو, ہدیہ دو یعنی تحفہ دو محبت بڑھے گی. کوئی اپنے کو تحفہ دے تو اس پر عیب نہیں لگانا چاہیے کہ یہ چھوٹا ہے تو یہ بڑا کیوں نہیں دیا, تو اس میں یہ نقص ہے, تو یہ 2 من کے بال ہے. آپ کو پتا بال ہیوی نہیں ہوتے, ہاتھ لگاؤ وزن کیا بال کا. میرے بھائی یہ سارے بال نکالو گے نا صرف بال تو مشکل سے 100 گرام بنیں گے. لیکن حضرت آپ 2 من بولتے تو دے دیتے, اس کو میلا ہے اور ناک بھی پتا نہیں کرا. جس نے دیا ہے اس کا ایسا نہیں دیکھو کرتا. دیکھو یہ بھی شاید آپ دیکھو یہ آپ کو دیکھ رہا ہے, دیکھو ایسا تو نہیں بولو. ایسا مت کرو. یہ ماشاءاللہ صاف ستھرا ہے. دیکھو اس کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھیں چاہیے. بھائی کیا بولتے ہو, ہے نا, دھلا ہے صاف ستھرا. میلا کہاں ہے؟ ارے بھائی یہ باپا کے ہاتھ میں بہت نہیں ہے. پاپا کو ہاتھ پھرانے کی فضیلت بھی ہے بکری. جی ہاں وہ حدیث پاک میں ہے کہ بکری کی عزت کرو اور اس کی گرد جھاڑو کہ یہ جنتی جانور ہے. تو پاپا بکری کہہ رہے ہیں تو یہ دمبا ہے, تو دمبا ہے بکری کی. نہیں دیکھو اہل علم خاموش ہے. اہل علم کو پتا ہے کہ بکری جب کہتے ہیں تو بکرا, دمبا, دمبی, بھیڑ سب انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ذبح کرنے کے بعد اس کی اون کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جی اس بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیے. نہیں مطلب یہ کہ ابھی جیسے کہ یہ قربانی کا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس پر جب قربانی کی نیت کر لی نا یا قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اس کے اون اور بال کاٹنا جائز نہیں ہے. اگر کسی نے کاٹ بھی لیے تو اپنے استعمال میں نہیں رکھے گا, اس پر واجب ہے کہ اس کو صدقہ کر دے رہا ہے خدا میں, کسی فقیر مسکین کو دے دے. اب ذبح ہو گیا تو اب یہ سارا اس کا مالک ہو گیا. یہ اب یہ اس کا جو چاہے کرے, یعنی کہ اون اتارے, خود رکھے اون کسی کو دے دے, اس کی اون تو بڑی کھال کے ساتھ اون دے دے کسی کو, پوری کھال اٹھا کے دے دے, یا پوری کھال اس کا استعمال خود ہی کر لے. پاپا اس کی اون تو بہت ملائم لگ رہی ہے, تو کیا اپنے استعمال میں اس کا بلینکٹ بنا لے, جیکٹ بنا لے, اس کی جائے نماز بنا سکتا ہے؟ جی ہاں جائز ہے, جائے نماز بھی بنا سکتا ہے. اس کو حضرت کلر ولر کر دیں تھوڑے سے, ہے نا, بلیک کلر کے کر دیں اور اس پہ تھوڑا ڈیزائن وغیرہ کر دیں تو آپ کا وہ بہت دمبا بہت چمک جائے گا. قدرتی ڈیزائن میں انٹرفیئر کرنا مناسب نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مینڈھا سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر فدیے میں آیا تھا اور ذبح ہوا تھا مینا شریف میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں, اس مینڈھے کے سینگ کعبے شریف میں بطور تبرک لگے ہوئے تھے. تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ اس میں رنگ بھی لگا ہوا تھا اور نقش و نگار بھی کیے ہوئے تھے, ہم نے نہیں پڑھا. اور جنت کے سینگ لگے ہوئے تھے. پھر یزید پلید کے لشکر نے جب سنگ باری کی, پتھراؤ کیا کعبے شریف پر, وہاں حملہ کیا تھا تو وہ پتھروں سے آگ لگ گئی تھی, اور اس آگ میں جو جہاں دوسرا نقصان ہوا وہاں وہ یادگار جنتی سینگ بھی شہید ہو گئے. بابا یہ بتائیے دمبے اور مینڈا اس میں کیا فرق کیا جاتا ہے؟ کیا اس کی جو چکی ہوتی ہے اور دوم ہوتی ہے کوئی اس کے اندر فرق ہے یا کوئی اور بھی اس کی شناخت ہے؟ یہ بیٹا دمبا ہے کیونکہ اس کے پیچھے وہ پوٹلی لٹک رہی نا چربی کی, چکی ہے. یہ چکی کہلاتی ہے. چکی آٹے کی چکی نہیں, یہ چکی ہے, یہ چکی کہلاتی ہے. یہ دم ہی ہے لیکن یہ پوٹلی کی طرح اس میں چربی بھری ہوئی ہے نا, تو یہ دمبا کہلاتا ہے. اور جس میں یہ پوٹلی چربی کی نہ ہو اس کو بھیڑ کہتے ہیں, مینڈھا بھی کہتے ہیں. یہ آپ کو تحفہ ملا ہے تو آپ کے مدنی منیا بھی ہے نا, اس کے اوپر ہے نا, یہ سینگ پکڑ کے سفر وفر کریں تھوڑا جب تک قربانی نہیں ہوتی, مزہ آئے گا. قربانی کے جانور بابا سفر ہو سکے گا؟
बच्चों अव्वल को तो बिठा- सफर तो बकरे पर आज तक किसी ने किया नहीं होगा। सफर तो बहुत वैसे शौकिया बैठना, तो ये कुर्बानी के जानवर पर शौकिया बैठना मना है, क्योंकि कुर्बानी का हो गया ना, अभी इसकी अजमत बढ़ गई, अब इससे मशक्कत का काम नहीं ले सकते, इस पर सवारी नहीं की जा सकती। चाहे कुर्बानी का ऊंट आपने लिया, कुर्बानी के लिए लिया, अब इस पर सवारी नहीं कर सकते। अब ये जो हम जो दुम्बे के मुतालिक जो हम सुनते हैं कि 6 महीने का हो और साल भर का नजर आए, तो इसमें क्या ऐसा हम देखें? अवाम में मशहूर है कि 6 महीने के दुम्बे की कुर्बानी हो जाती है, ये गलत है। 6 महीने की कुर्बानी मशरूत है, यानी ये शर्त है कि देखने में साल भर का मालूम हो। तो देखिए ये बिल्कुल साल भर से ज्यादा का ही है। जी बाबा। इसकी कद काट इसका कद काट बताता क्या? है, इसकी पोजीशन, इसकी मोटाई, इसके सींग बताते हैं कि ये साल भर से ऊपर का है। अगर ये 6 महीने का भी है तो ये कुर्बानी के काबिल हो गया है। अभी किबले की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। हजरत साहब, ये ऊपर वाले सिंग से उम्र का पता चलता है या इसके साइड वाले सिंग से पता लग इसके रहा है? आमतौर पे दांतों से उम्र का पता चलता है, और माहिरीन ये कहते हैं कि 12 माह या 13 माह में ये पुराने दांत गिरा देता है, और इसके बाद कुछ दिनों में, महीने में, 15 दिन में, 1.5 महीने में इसके 2 दांत बड़े आते हैं जो चौड़े होते हैं। तो ये चौड़े दांतों वाला जो है ये फिर 2 दांत का माना जाता है, साल भर से ऊपर होता है, ये माहिरीन ये कहते हैं। पापा, ये जो रिवायतों में आता है कि वो मेंढा जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ब्ह फरमाया, जिसमें अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को भी नहीं भूले, तो वो काला देखता हो, काला चलता हो, तो ये काला देखना, काला चलने की इसमें कहाँ, मतलब कैसे इसके अंदर हम पहचान करेंगे? काला चलता हो नहीं, अंधेरे में, अंधेरे में, सियाही में चलता हो, सियाही में चलता हो। सियाही में देखता हो, सियाही में बैठता हो। जी। तो इसके माना ये है कि सियाही में देखता हो, आंखें सियाह हों, सियाही में चलता हो, उसकी टांगे सियाह हों, हम्म, और सियाही में बैठता हो, इसके पेट पर सियाह बाल हो, ये मुराद है। तो ये अगर ऐसा मिले तो फिर ज़ाहिर है कि आका की मोहब्बत में अगर ये अदा करे कोई तो सवाब पाएगा, नीयत पर है। इसके साथ तो थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह अगर खिंचवाना चाहें हम, तो थोड़ा सा फिर दिखाएंगे दोस्त वगैरह को ना। 4 सिंग वाला है, मैं ये इलाके में दिखाऊंगा ना, मैं 4 सिंग वाले वो दुम्बे के साथ, हमारे वहाँ पे नहीं है ऐसा कोई। मूवी जायज़ है, और तस्वीर जो इसकी प्रिंट अगर आउट की तो ये नाजायज़ है। तस्वीर और चीज़ है, मूवी अलग चीज़ है। अच्छा, फोटो नहीं खींचे इसकी? फोटो नहीं। कहते हैं पापा कि ये दुम्बे में चर्बी बहुत होती है, इसके गोश्त और आम बकरे के गोश्त में कोई ज़्यादा फ़र्क? जी हाँ, वो एक तादाद है लोगों की जो दुम्बे का गोश्त पसंद नहीं करते, नफ्स के वो भाता नहीं उनके। सुभान अल्लाह। मगर ये देखो कितना शरीफ है, जी बाबा। किसी को पाँव लगा नहीं, किसी को धिक मारी नहीं, इसने टक्कर नहीं मारी, और चिल्लाता नहीं है, बाकायदा ने डराता नहीं है लोगों को, और घबराता भी नहीं है। रश लगा हुआ, मगर ये ये पुरसुकून है। पुरसुकून है। है किसके हाथ में ये? एक गुनाहगार के हाथ में होने के बावजूद उस गुनाहगार को ये कुछ बोलता नहीं। राह खुदा अज़्ज़ व जल्ला में कुर्बान होने के लिए आया है। बाबा अगर ये टकरे हजरत मारता साहब, हो तो फिर मैं- इसकी कुर्बानी कैसी? अगर टकरे मारे, कोई ऐसा जानवर जो टकरे मारता हो, जायज़ है कुर्बानी। ये गुमान हो कि ये जंगली जानवर है। गुमान से नहीं, अगर वाकई जंगली हो ना तो कुर्बानी नहीं होगी। इसकी शक्ल बताएगी कि जंगली है या नहीं है। ये पालतू है, जंगली नहीं है। पापा अगर जंगली जानवर कुछ अरसा साथ रहकर मानूस हो जाए तो उसकी कुर्बानी करना कैसा होगा? नहीं, उसकी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि इस पे दलाइल मौजूद है ना, हदीसों में मना किया गया कि जंगली जानवर की कुर्बानी नहीं होती। माशाल्लाह, जंगली एक मखसूस है, और ये जो पालतू जानवर ये मखसूस है, माशाल्लाह। ये घरेलू जानवर है, ये हिल जाते हैं, जंगली मानूस नहीं होते। और पापा जो रहते तो इंटीरियर में है, विलेज एरिया में है, गांव देहातों में, मगर चरने के लिए जंगलों में जाते हैं, उनकी कुर्बानी के अब मुताबिक वो जंगली नहीं होते ना, जब तो चरने के लिए जाते हैं और आ जाते हैं, और जंगली को बेच कर वापस लाओ तो आपको खुद ही तजर्बा हो जाएगा आते कि नहीं आते। जज़ाकल्लाह खैर। और हजरत, मैं आपको एक मशवरा दूं, इसको आप है ना इस बकरा ईद पे नहीं काटें। क्यों? ये इसलिए कि माशाल्लाह इसमें यूनिकनेस है, एक है ना, सींग 4 हैं, तो 1 साल अगर रखेंगे ना तो थोड़ा सा लोगों को पता चलेगा, और है ना देखने आएंगे लोग। हो सकता है 2 सींग और निकल आए। शायद 2 सींग और भी निकल आए, लेकिन है ना फिर वाह होगी थोड़ा सा, है ना कि हजरत के पास 4 सींगों वाला जानवर है। तो ऐसा अगले साल अगर काटें तो चले, मैं आपको इसकी डबल कीमत देता हूँ, मुझे बेच दें आप। ना बेचूंगा तो नहीं, अगर 3 गुना ज्यादा ले लें। 100 गुना दो तो भी नहीं बेचूंगा। जब राय खुदा में दे दिया तो दे दिया,
وہ حضرت سیدنا احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہوئے، ان کو جوانی میں ان کے ماں باپ نے رائے خدا میں دے دیا، تو برسوں کے بعد یہ اپنے گھر آئے، دستک دی دروازے پر، تو دروازے میں رات کا وقت تھا، گھر والوں نے پوچھا کون؟ بولا میں آپ کا بیٹا احمد، نام پہچان کے اس نے بولا ہمارا بیٹا احمد، وہ تو ہم نے رائے خدا میں دے دیا، رائے خدا میں جا چکا اور ہم رائے خدا میں دے کر واپس نہیں لیتے، تو بیٹا گھر کے دروازے سے باہر چلا گیا۔ اب بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ لوگ مارکیٹ جاتے ہیں اور وہاں قربانی کے لیے جانور لیتے ہیں، کوئی سودا کیا، اب اسی مارکیٹ کے اندر کسی اور نے پوچھا کہ آپ بیچیں گے آپ، تو اس نے کہا کتنے میں، اس نے کچھ منافع مل رہا تھا، اس کی نیت بن گئی بیچنے کی، اس کے بارے میں کیا آپ؟ اصل مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر فقیر ہے یعنی غریب، اس نے قربانی کی نیت سے جانور لیا، اب اس کو یہ بدل نہیں سکتا، بیچ نہیں سکتا، کہ لئے جائز نہیں، اسی جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ اور غنی ہے تو غنی اس کو بدل سکتا ہے، یعنی بیچ سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ رقم آ گئی تو اس زیادہ رقم کا صدقہ کرنا پڑے گا۔ مثلا یہ کہ 10,000 کا اس نے لیا، اب اس کو 12,000 میں بک گیا، تو اب چاہے 10,000 کا دوسرا یہ لے لے، لیکن یہ 2,000 بچ گئی، اپنے ذات پر خرچ نہیں کرے گا، یہ خیرات کرنا اس پر واجب ہو جائے گا، صدقہ کر دے۔ تو فقیر اگر قربانی کی نیت سے خریدے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اور غنی اگر خریدے تو اس پر اسی جانور کی قربانی واجب نہیں ہوگی، بدلنے کی رخصت رہے گی، لیکن رخصت کی صورت یہ ہوگی کہ اگر اس نے مثلا بیچ دیا تو اب جو زائد رقم ہے وہ اس زائد رقم کو ملا کر جانور خریدے، اور اگر وہ رقم اس میں سے کچھ بچت ہو گئی زائد پہلے کی قیمت کے مقابلے میں، تو اس زائد رقم کو صدقہ کرنا واجب ہوگا، خیرات کر دے، اس کو کسی فقیر یا مسکین کو دے دے۔ اگر کسی نے 10,000 کا دمبا خریدا تھا اور اس کو 12 میں بیچ دیا، اب یہ 12,000 کا کوئی دمبا لیا ہے، ہاں تو جائز ہو جائے گا، 12,000 کا لے لے دوسرا تو حرج نہیں ہے، بلکہ 15 کا لے لے تو بھی حرج نہیں ہے۔ اچھا باپا، فقیر نے مطلب جانور خرید لیا قربانی کی نیت سے، اس کے بعد وہ لنگڑا ہو گیا یا اس میں کوئی ایپ پایا گیا جس کی وجہ سے قربانی سے مانع ہو رہا تھا وہ ایپ، تو ایسی صورت میں پھر فقیر کیا کرے گا؟ دوسرا جانور لے گا یا اسی قربانی کرے گا؟ اسی کی قربانی اس پر واجب ہے، فقیر پر۔ حضرت میں نے سوال کیا، یہ سارے ایک ایک کر کے اب سوال کر رہے ہیں، قربانی کرنی ہے کر لیں، یہ اتنے سارے سوال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ علم دین کی باتوں میں رات کے وقت گھڑی بھر مذاکرہ کرنا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ اور آپ کو الحمدللہ اس طرح کے مدنی مذاکرے میں اور علم دین سیکھنے کے اس پیارے پیارے سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی سعادت بھی نصیب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کے سلسلے میں کوئی فیس، مدنی فیس کہ کوئی مدنی قافلہ تو اجتماعات، مدنی حلیہ، سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستگی، یا ہاں تو یہ سی کچھ ہو نا، پہلی صف میں با جماعت نماز پڑھنے کی کوئی سی مدنی فیس ہو نا آپ کی طرف سے بھی، اور آپ اتنی دیر سے امیر اہل سنت سے دیکھیں سوال جواب کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آپ سوال جواب کر رہے ہیں، آپ نے اتار چڑھاؤ والے نرم گرم سارے سوالات کیے، لیکن آپ نے جواب کا انداز دیکھا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ کو کہیں مطلب کہ یار کیسی بات کر رہے ہو، آپ کو کوئی جھاڑا ڈانٹا؟ اب ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے نا، ہمارے یہاں تو یار تم کو کیا ہے یار، جاؤ نا یار اپنا کام کرو، خالی خالی کی پنچایت میں لگے ہوئے ہو، تو یوں ایسا کوئی جواب حضرت میرے بھی سوالات ختم نہیں ہوئے۔ نہیں تو آپ کے سوالات تو ختم ہو جائیں گے مگر انشاءاللہ باپا کا صبر ختم نہیں ہوگا، اللہ نے چاہا تو یہ ایک مبلغ مطلب ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس طرح کے سوالات اگر ہوں بھی نا تو آدمی کو صبر و برداشت کے ساتھ علم دین کے مدنی پھول دینے چاہیے۔ تو آپ کو ماشاءاللہ اتنی سعادت نصیب ہو رہی ہے، عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہو رہی ہے، تو آپ بولے سوالات اگر آپ کی سمجھ میں آتے ہو تو آپ کیجئے گا، لیکن کچھ مدنی فیس بھی تو دیتے رہنا، ایسا نہیں کرنا۔ دراصل وہ جھاڑ کر کسی کو سمجھانا ایسا ہے کہ جیسے جس برتن میں کچھ ڈالنا اس میں پہلے سے سوراخ کر دیا، تو اب جب کہ ان کو آپ نے نمازی بنانا ہے، سنتوں کا پابند بنانا ہے، مدنی حلیہ والا بنانا ہے، مدنی قافلوں کا مسافر بنانا ہے، تو اب ان کی جلی کٹی آپ کو سننی اور برداشت کرنی پڑے گی، ورنہ آپ جا لیں گے تو پھر یہ اور دور بھاگیں گے مذہبی لوگوں سے۔
لیکن بابا سوالات کرنے میں بھی کوئی ہوتا ہے کہ سوالات کرنے تو اس میں نیت کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، سوال کا کوئی محل ہو یا مطلب ایسا کچھ ہوتا ہے؟ سوال کرنا بھی ایک علم ہے؟ ظاہر ہو السوال مفتاح العلم، یہ محاورہ ہے کہ سوال علم کی چابی ہے، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے سوالات کرنے چاہیے علم دین کے حوالے سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے نا، نیت ہوگی تو ثواب کی نیت سے سوالات کریں گے تو۔ یہ بابا جانور کو باندھتے وقت جس طرح یہ ابھی جو آپ رسی ہاتھ میں لپیٹ رہے ہیں، تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ رسی اتنی یہ ہے کہ جانور ایک تسلی کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جانور بڑا مہنگا لے لیتے ہیں مگر اور مطلب اس میں رسی بہت عجیب و غریب ہوتی ہے، یا وہ باندھتے اس طرح ہے کہ وہ جانور بیٹھ نہیں سکتا، تھوڑا چل پھر نہیں سکتا، چارہ بھی اگر لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی گردن کھینچ رہی ہوتی ہے، مگر اس کی فیلنگز کسی کو نہیں ہوتی۔ اس معاملے میں کچھ مدنی پھول ہمارے ناظرین کو آپ بیان فرما دیں۔ اصل وہ جانوروں پر رحم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ غریب فریاد کس کو کرے گا۔ انسان ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بول دے گا تھوڑا میرے کو رعایت دو، یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے بندے کو خود سمجھنا چاہیے کہ اس کو بلا وجہ کسی طرح کی تکلیف نہ ہو جانور کو۔ یہاں تک کہ جن جانوروں کو مارنا جائز ہے ان میں بھی یہ کہ ان کو آسان سے آسان طریقے سے مارو۔ اس بارگاہ پہ کروڑوں درود و سلام جس کی بارگاہ میں جانور بھی فریاد کیا کرتے ہیں، وہ ہے وہ نعت کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور، منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر، وہ ہے محبوب رب مالک بحر و بر، صاحب رجعت شمس و رق القمر، نائب دست قدرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ حضرت تو سجدہ کہہ رہے ہیں اس میں ایک لفظ، سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں، سجدہ سمجھ میں نہیں ہے، سجدہ آپ کیا نے ہے؟ صحیح فرمایا کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں کرنا چاہیے، اور ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہم اس بات کے مکلف یعنی پابند ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں۔ آپ غور فرمائیں، یہ جانور کی بات ہے۔ اب اگر کسی جانور نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا تو جانور پر کیا قانون اس پہ ڈالیں گے؟ تو جانور کا معاملہ ہے کہ جانور سجدہ کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ مکلف نہیں تھے، پابند نہیں تھے، نہ وہ عبادت کے پابند تھے، نہ تو نماز بھی تو نہیں پڑھتے جانور۔ جو بے نمازی ہے وہ گویا جانور ہے، یہ جانور جیسا ہے کہ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، مسلمان کی پہچان ماشاءاللہ نماز، تو جو نہیں پڑھتا وہ جانور ہے۔ جانور تو اچھا کہ جانور پر فرض نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھتا، مسلمان پر نماز فرض ہے پھر بھی نہیں پڑھتا تو وہ تو جانور سے بدتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ بتاؤ یار، جو اللہ کا نافرمان ہے نا وہ جانور سے بدتر ہوا کہ نہیں؟ کیونکہ جانور نماز نہ پڑھ کر اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا نا، اور نماز نہ پڑھ کر بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ جانور سے بدتر ہوا نا۔ مگر اپنے کسی بے نمازی کو بولیے کہ بھائی تو جانور سے بدتر ہے تو وہ لڑائی کرے گا، تو اس لیے وہ احسن طریقے پر نیکی کی دعوت دی جائے موقع کی مناسبت میں۔ تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اور ہر ایک عقل مند یہ سمجھتا ہے کہ بات تو صحیح کر رہا ہے نا یار، بھلے بے نمازی کو بھی سمجھتا ہوگا کہ یار بات تو درست ہے کہ میں نافرمان ہوں، جانور نافرمان نہیں ہے، تو برا نافرمان ہوتا ہے، فرما بردار برا نہیں ہوتا، یہ تو بے زبان جانور ہے، اس میں دماغ کتنا، اس کی یادداشت کتنی، تو یہ شریعت کی اس پر پابندی نہیں ہے۔ آپ نے اب یعنی جو اس کی پکی نیت کر لی ہے قربانی کرنے کی، پکی والی نیت۔ ہاں پتھر سے بھی پکی انشاءاللہ، لوہے سے بھی پکی، اسٹیل سے بھی پکی قربانی ہوگی۔ ایک بات بتائیں، کھال بیچ دینا میرے کو، میں چمڑے ومڑے کا کاروبار کی ترکیب بناؤں گا تو اس میں یوز کروں گا، جیکٹ وغیرہ بھی بنتی ہے اس سے، تو کھال میرے کو بیچ دیجیے۔ بیٹے وہ ہم کھا لیں نا، یہ دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، دعوت اسلامی کے باہر دینے کا ہمارے یہاں تصور نہیں ہے،
کہ دعوت اسلامی ہے نا وہ بہت سارے مدنی کام کرتی ہے اور کم و بیش 1.25 لاکھ مدنی منع دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں وہ خالی پاکستان میں پڑھتے 72,000 تقریباً. ہمارے محلے میں بھی ایک مدرسۃ المدینہ ایک ہی ہے. یہ جامعۃ المدینہ تو پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا، بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے. پھر یہ کہ دیگر مدنی کام ہمارے جیلوں میں بھی کام ہوتے ہیں. اچھا. ہاں الحمدللہ جیلوں میں بھی کام ہوتے ہیں. تو اس طرح مسجدیں ہم بناتے ہیں، بہت ساری مسجدیں بناتے ہیں. تو اس طرح ہم کو تو کروڑوں کروڑ روپیہ چاہیے. یہ کھال تو خالی ایک قطرہ ہے، ہم کو تو لاکھوں کھالے چاہیے. تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہم کو مزید کھالے دلوائیے. جی آپ اپنے یہاں قربانی ہوتی کسی کو تو دو گے نا، تو دعوت اسلامی کو دے دیجئے. سر آپ کے عزیز ہو، دوستوں اور رشتہ داروں، آپ ماشاءاللہ بہت بولنے میں یعنی کہ تیز معلوم ہوتے ہیں. تو آپ کا لگتا ہے فرینڈ سرکل بہت بڑا ہوگا، تو آپ کی چلتی بھی ہوگی. تو آپ یار کچھ کتنی کھال دلاؤ گے دعوت اسلامی کو؟ میں اپنی کھال تو انشاءاللہ میرے جانور کی جو کھال ہے وہ سنبھل کے بول رہے ہیں آپ. ہاں وہ دعوت اسلامی کو انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر واقعی دعوت اسلامی اتنے شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، آپ نے جو گنائے اور جو نہیں گنائے. میں نے تو نہیں گنا، 2-3 اج بتایا. مدنی چینل ہمارا مہینے کے 3 کروڑ روپے تقریباً اس کا خرچہ ہے مدنی چینل کا. 1 کروڑ میں پتہ کتنے لاکھ ہوتے ہیں؟ 1 کروڑ میں 100 لاکھ ہوتے ہیں. 300 لاکھ مدنی چینل پر ایک دن کا، ایک مہینے کا. تقریباً مہینے کا روز کا جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک اس کا خرچہ ہے. تو ماہانہ ہم اس کا کیلکولیشن کرتے ہیں نا تو تقریباً 3 کروڑ روپے اس کے ماہانہ اس کی ترکیب بنتی ہے. سالانہ تقریباً 36 سے 35 لاکھ کروڑ روپے مدنی چینل کو دینے ہوتے ہیں، مطلب اس کے ٹرانسمیشن کے لیے. دنیا بھر میں ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے کام کر ہی رہا ہے. تو ڈیلی تقریباً 12 لاکھ بنتے ہیں کہ نہیں؟ اب 10 لاکھ اور کچھ بنتے ہیں. اچھا ہاں 12 لے کے ہمارا خرچہ ہر بہت ہے. ہم کو کھالے دلاوی. ایک آپ نے اپنے طور پر جزاک اللہ آپ نے نیت کری، لیکن اوروں کی بھی دلائی. کیا لگتا ہے محلے میں بابا جان پہچان والے بہت ہوں گے؟ پاورفل صاحب بھائی، ان پر تھوڑا مزید انفرادی یہ تو کوشش کیا کریں. اگر یہ مبلغ بن گئے نا انشاءاللہ ان کے علاقے میں کوئی بے نمازی نہ رہے. آپ کے محلے مسجد ہے نا؟ الحمدللہ. آپ لوگ مسجد بھر نہیں. غوثیہ مسجد. الحمدللہ غوث پاک کے ماننے والوں کا علاقہ ہے. تو انشاءاللہ وہ نیازی بھی وہاں بہت ہوں گے، تو نمازی بھی ہوں گے. مدینہ مدینہ نیازی کو اپنے نمازی بنا دیے. یہ رابطہ شروع کرے تو ان کو તમે کھا لے ઘાંચી بابا. છો કે નહીં? جی ہاں گھاٹی تو અરે આપણી ઘાંચી હું મેમણ છું. આપણો મતલબ પ્રાંત એક જ છે, સૂબો છે ને ગુજરાત. અમે કુતિયાણા છીએ. હમે જુનાગઢ ના. હા તો જુનાગઢ સ્ટેટમાં કુતિયાણા છે. અચ્છા અચ્છા. તો એમ આપણે એક જ થયા, નજીકના થયા આપણે બિરાદરીના હિસાબે. તો તમે યાર કાંઈ કરો યાર, કુરબાનીની ખાલો हमारी कुर्बानी नहीं खार अलहमदुलिल्लाह दावत इस्लामी में मल से. बाकी मैं कोशिश करवानो कि हमारे मोहल्ला में एरिया में दोस्त वगैरह जो कुर्बानी करे इन्हीं खाल भी इंशाल्लाह दावत इस्लामी ने. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह. તમે એસી કાઠી ગુજરાતી આવે છે? ना ના આવે જ ને. हजरत तो वो गाड़ी गुजराती बोली रहा है, मैं कराची वाली गुजराती बोलूँ છું. આપણી ઘાંચીઓ હું મેમણ છું. આપણો મતલબ પ્રાંત એક જ છે, સૂબો છે ને ગુજરાત. અમે કુતિયાણા છીએ. हमारी कुर्बानी नहीं खार अलहमदुलिल्लाह दावत इस्लामी में मल से. बाकी मैं कोशिश करवानो कि हमारे मोहल्ला में एरिया में दोस्त वगैरह जो कुर्बानी करे इन्हीं खाल भी इंशाल्लाह दावत इस्लामी ने. ये इनको ऐसा लगेगा कि ये खाले का सीट है? क्या ये अल्लाह की राह में इतनी भी कुर्बानी नहीं देंगे? मुसलमान है, आपको मालूम नहीं? तो जिनसे खाल लेने जा रहे उनको मैं कुछ कन्विंस होने ले जाऊंगा, बोलूंगा इसमें डालो 25 खाले जमा करके आपको दे दूंगा. आप खाली बोल दोगे दे दो तो नहीं देंगे, ये मुश्किल है. रसीद बुक लेनी पड़ेगी आपको अपने इलाके के बस्ते से, और फिर ये कि उसको जाकर पहले से एडवांस में रसीद फाड़ के देनी पड़ेगी. तरीका ये ऐसा भी होगा कि किसी से खाल लेने जाएंगे ना तो हो सकता है वो कहे कि फलां वो अहले सुन्नत का जो मदरसा है ना मैंने उसको खाल दे दी है. तुमनियों के मदरसे को दे दी है, तो बोले ये खाल मैं इंशाल्लाह आपकी वहाँ उस मदरसे को भिजवा दूंगा. ના મેં તમને જબાન દઈ દેવાનો, પછી મેં બાદમાં લોક તાના દે કે જબાન દીધી હતી ને મર્દની જબાન એ કોઈ હા છે તો ને એટલે જ મર્દને જ વાત કરી રહ્યો છું ને મારા ભાઈ, કે તમે જબાન આપશો તો અમારો લાભ થશે યાર દાવત ઇસ્લામીનો. अल्लाहु अकबर, अल्लाह